میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی مقام پہ ہوں، جس اتھارٹی میں ہوں، آپ کو حدودوں کو یوتھ کو پھلانگنا نہیں چاہیے. اور بہت سارے وکٹم ہیں ان کے، میں بھی آپ کے سامنے وکٹم کھڑا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور ہم نے یہ اس وقت بھی اپنے اللہ تعالیٰ پہ اپنا، اور میری لیڈرشپ نے بھی اس وقت اللہ تعالیٰ پہ یہ چھوڑا تھا، انصاف کے بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. اور جب مجھے 25 سال قید دلائی گئی تھی اور جب میرا پیچھا کیا گیا تھا جیلوں کے اندر، تو اس وقت بھی ہم نے یہ فیصلہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلے کا وقت آ گیا. اور یہاں تک نہیں بلکہ صرف میری ذات نہیں تھی، بہت سارے وکٹمز تھے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. تو یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کا جو فیصلہ ہے، یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے، یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے. ان کا انٹرنل ایشو تھا، اور کسی اتنے بڑے عہدے کے اوپر قائم جو شخص رہا ہو اور اس کو انصاف کے کٹہرے سے گزر کے سزا دی گئی ہو، جہاں پہ پورے تقاضے پورے کر کے اور بڑا ٹائم لیا گیا ہے. یہ نہیں کہ 10 دن میں فیصلہ آ گیا، 20 دن میں فیصلہ، پورا موقع دیا گیا. لیکن کیونکہ داغ میں بہت کچھ کالا تھا، اور میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، میں اب دوبارہ کہنے لگا ہوں، اگر نہیں کسی کو یقین تو اپنے اپنے چینل سے میرے پرانی فوٹیجز نکال لیں. میں نے کہا تھا کہ 9 مئی کا جو نیکسس ہے وہ صرف ایک بندے تک محدود نہیں رہے گا، یہ جائے گا، کھرا جائے گا اس شخص تک، اور یہ دونوں جا کے ملیں گی کہ وہ سازش جو کی گئی تھی. اب دیکھیں نا، بہت سارے ایویڈنس اس وقت میں نے کہا، یہ تو فیصلہ تو آج آیا ہے. میں آج سے 1 سال 1.5 سال 9 مئی سے لے کے آج تک کہتا آیا کہ یہ ایک ایسی سازش تھی جس سے پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنا تھا. یہ بیرونی سازش تھی، اور اس کا اعلی کار بانی پی ٹی آئی تھے اور موصوف تھے جن کو سزا ہوئی ہے. ان کے جو ٹیلی فون پکڑے گئے، ان کے جو ایویڈنس پکڑے گئے، جو رابطے پکڑے گئے، جو پلاننگ کی گئی کہ کس طریقے سے، آپ نے دیکھا نا 9 مئی کو دوبارہ ویژولائز کریں اس سزا کے بعد کہ ایک دم جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں. وہ ہر سٹی کے اندر پلاننگ کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ نے کورٹ کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانی ہے، آپ نے آئی ایس آئی جو ہے سرگودا کے وہاں ہیڈ کوارٹر پہ کرنا ہے، حمزہ کیمپ پہ کرنا ہے. ایک ہی ٹائم ہے، اگر 9 مئی کو دیکھیں ایک ہی وقت ہے، لوگ نکلتے ہیں، شہداء کے مجسموں کو توڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں جی کہ ہم بری ذمہ ہیں. اندر کے لوگ بھی ملے ہوئے تھے، باہر کے لوگ بھی تھے، اور ان دونوں کے نتیجے میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے. اقتدار کے جو پجاری اور اقتدار کے جو بھوکے، انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا. آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کے اس فیصلے کے بعد کوئی مائی کا لال دوبارہ جرت نہیں کرے گا، اور دشمن کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. جو بیرونی دشمن ہے، جو یہ خواب دیکھ رہا تھا یا دیکھ رہا ہے، وہ تو اب نہیں دیکھ رہا ہوگا. جو دیکھ رہا تھا وہ خواب چکنا چور ہو گئے کہ پاکستان کے جو سب سے مضبوط، جو پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے، پورے پاکستان کو جس نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اس پہ وہ دوبارہ حملہ آور ہو سکے.